پہلگام کی سرزمین کشمیر پر کیا گیا، پھر سے مسلمانوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر ٹھہرانے کی کوششیں کی گئی، منسوب کر دیا گیا۔ یہ ایک المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے اور ایک ریالٹی ہے جو پچھلے تقریباً 100 برسوں سے، جب سے ماڈرنائزیشن کا دور آیا ہے، جب سے یہ میڈیا کا دور آیا ہے، ایک میڈیا نے ایک نیریٹو چلایا ہے، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی انریسٹ ہوتا ہے یا وائلنس ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اس سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اسے اسلام کے نام سے جوڑ کر مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اس سے ماقبل یعنی اگر آپ پاسٹ میں جا کر دیکھیں تو ایسے حالات نہیں تھے۔ جنگیں زمینوں کے لیے ہوتی تھی، دولت کے لیے ہوتی تھی، لیکن ماڈرنائزیشن کا دور شروع ہونے کے بعد کسی بھی قسم کے وائلنس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر اسے آتنکواد کا نام یا ٹیررزم کا نام، ایکسٹریمزم کا نام، دہشت گردی کا نام اور شدت پسندی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سے کبھی یہ پوچھا نہیں گیا کہ آیا اسلام میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی، شدت پسندی، ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کی کوئی گنجائش ہے؟ کیونکہ اگر میں آپ کے مذہب کے بارے میں کچھ کہوں تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کلیریفیکیشن کریں اور مجھ سے کہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ یہ طرف تماشا ہے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں آپ بولتے ہیں اور ہم سے نہیں پوچھا جاتا ہے۔ جس کا حال اسی سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ ہاؤ آر یو اور جواب آپ کو دینا ہے آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے، آپ کے پڑوس میں ٹھہرا شخص کہے کہ آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے، تو آپ کہیں کہ بھائی تجھے گرمی لگ گئی ہے یا دیوانہ ہو گیا ہے؟ میں سوال اس سے کر رہا ہوں، جواب تو دے رہا ہے۔ تو ٹھیک یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، اپنوں سے کہا ہوتا، اپنوں سے سنا ہوتا۔ ہم سے پوچھتے تو ہم بتاتے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور انہیں خوف ہے، انہیں ڈر ہے کہ ہم جب بتائیں گے تو تمہیں ماننا پڑے گا، ہم جب بتائیں گے تو سچائی قبول کرنے میں تم مجبور ہو جاؤ گے۔ اسلام کی حقانیت کی خوبصورتی ایسی ہے کہ سامنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے تو یہ دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ 9/11 کے بعد یہ سوچا گیا تھا کہ اسلام کو بدنام کرنے میں، لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت، اس کے حوالے سے اس کا انٹرسٹ نکالنے میں صہیونی طاقتیں کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن ان کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج بھی اسی سے جوجھ رہے ہیں۔ اس حادثے کے بعد جس کی ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کے لوگوں نے کیا تھا، انسانی زندگیوں کے حوالے سے تو غلط کیا تھا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا تو لوگوں کو یہ خواہش ہوئی کہ بھئی کہ معلوم تو کریں کہ اسلام ہے کیا۔ آپ جا کر کے گوگل کر دیکھیں، کسی بھی سرچ انجن پر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 9/11 کے بعد اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آج بھی امریکہ کا بنا ہوا ہے۔ وہاں پر کوئی بائی فورس کنورجنس نہیں ہوتے ہیں، جو یہاں کے سنگھی پریوار کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کرسچینٹی فورسیبل کنورجنس کروا رہی ہے پیسے کی بنیاد پر، تو امریکہ میں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور وہ لاجک کو سمجھتے ہیں، اللاجیکل بات نہیں کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف اسلام اسلام اور اسلاموفوبیا کی ہاہاکار مچائی گئی، ہنگامہ کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اب جیسے بھی حالات جب ہوتے ہیں، اب آپ گوگل سرچ انجن سے پوچھیں کہ اب سب سے زیادہ ٹرینڈنگ کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انڈیا پاکستان کانفلکٹ اور پہلگام کا اٹیک، یہی لوگ سرچ کر رہے ہیں۔ گوگل پر
آپ کو ٹاپ میں یہی بتایا جائے گا. ٹاپ سرچنگ کرائٹیریا اب کیا ہے انڈیا کا؟ کبھی اسپورٹس ہوتے ہیں, IPL ورلڈ کپ, تو وہ ہوتا ہے. موسم خراب ہو تو پھر موسم کے بارے میں لوگ جاننے لگتے ہیں, گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اب ہندوستان میں پہلگام ہے, پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہے, یہ صورتحال ہے. تو جب امریکہ میں یہ واقعہ رونما ہوا تو گورے جو کہ پڑھے لکھے ہیں, جاہل قوم تو ہے نہیں, وہ بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ان کے پاس تعلیم ہے, ترقی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیوں ہوا؟ Why has this happened? And who did this? And if they did this, why did they do it? یہ سوال پیدا ہوا. تو پھر انہوں نے اسلام کو ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ کیا واقعی اسلام میں ٹیررزم کے حوالے سے اسلام کیا اسٹریس کرتا ہے یا ایمفیسائز کرتا ہے یا اس کے ماننے والوں کو دہشت گردی کی طرف بلاتا ہے. تو انہوں نے جب اس کو سرچ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, اسلام تو ایسا کہتا ہی نہیں ہے. انہوں نے سرچ کیا کہ کیا اسلام نہتے لوگوں کو مارنے کے لیے اس کے ماننے والوں کو پرووک کرتا ہے یا انسٹیگیٹ کرتا ہے. تو انہوں نے گوگل پر سرچ کیا تو ان کو اس کے برعکس جواب ملا. انہوں نے سرچ کیا کہ کیا کسی مظلوم کو قتل کرنا اسلام میں ثواب کا کام ہے, جیسا اسلاموفوبیا کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا. تو گوگل نے انہیں بتا دیا کہ یہ ڈیٹا جو لکھا ہوا ہے کہ نہیں, اسلام تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ من قتل نفسا, قرآن کہتا ہے بغیر نفس او فساد فی الارض. انہوں نے سرچ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اسلام تو, قرآن تو یہ کہتا ہے جسے مسلمان پڑھتے ہیں, چومتے ہیں, سر پر رکھتے ہیں, جب سب سے زیادہ ان کی مقدس کتاب ہے جس کی ایک ایک حرف پر مسلمان ایمان رکھتا ہے. انہوں نے جب سرچ کیا تو ان کو پتہ چلا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. انہوں نے جب گوگل کو سرچ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی نے اگر ایک جان کو مارا اور بے وجہ کے مارا, unjustly مارا, if somebody has killed an innocent person and created fasad on earth, it is as if that he has killed the entire human race. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک شخص کو بے وجہ کے قتل کیا اور زمین پر فساد, ایک آدمی کو قتل کیا اور زمین پر فساد برپا کیا, تو ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. یہ چونک گئے. انہوں نے بائبل کو پڑھا, دیگر مذاہب کی کتابوں کو کھولا کھنگالا, تو انہیں کہیں بھی ایسا خوبصورت جواب نہیں ملا. انسانیت سے اس قدر محبت کرنے والا پیغام نہ ان کو بائبل میں ملا, نہ توراہ میں ملا, نہ زبور میں ملا, نہ کسی بھی مذہب کی کتاب میں ایسا خوبصورت پیغام نہیں ملا جو قرآن پاک میں اللہ نے اپنے حبیب پاک کے سینے پر نازل فرمایا. وہ چونک گئے اور چونک کر کہنے لگے واٹ از دس, اسلام تو کچھ اور کہتا ہے اور میڈیا کچھ اور کہتا ہے. اسلام تو کچھ اور کہتا ہے اور BBC کچھ اور کہتا ہے, CNN کچھ اور کہتا ہے, فاکس نیوز کچھ اور کہتا ہے, یہ یہودیوں کے جتنے چینلز ہیں یہ کچھ اور کہتے ہیں, عیسائیوں کے چینلز کچھ اور کہتے ہیں, اور قرآن کا جو نسخہ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے. انہوں نے سرچ کیا کہیں قرآن میں کوئی مینیپولیشن تو نہیں کیا گیا, حالات کے تناظر میں تبدیلی لوگ کرتے ہیں نا, اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں, اپنی کتاب بدل دیتے ہیں, اپنی تحریر بدل دیتے ہیں, پہلے کچھ کہا ہوتا ہے بعد میں کچھ اور. فردر اس کو سرچ کیا اور جب فرض کیا تو ان کو پتا چلا کہ 1500 برس ہونے آئے ہیں قرآن کو نازل ہوئے, لفظ تو لفظ اس کا زیر و زبر تک نہیں بدلا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو وہ چونک گئے اور انہوں نے ریسرچ اسکالرس کی بات کرتا رہا ہوں میں, جاہلوں کی نہیں. جب یہ ریسرچ کرتے گئے تو جیسے جیسے یہ اسلام کے قریب آتے گئے اور قریب ہوتے چلے گئے, جیسے جیسے یہ جانتے گئے یہ مانتے چلے گئے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے. انہوں نے جب سرچ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ انسانیت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی نے بے وجہ کے قتل کیا, زمین میں فساد کیا, تو ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو ظاہر سی بات ہے اس سے پڑھے لکھے لوگ اٹریکٹ ہوئے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, کہ اگر کسی نے ایک شخص کو زندگی عطا کی تو دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے ایک ہی کو دی.
آپ ہندو مذہب میں پوچھیں، بودھ مذہب میں پوچھیں، جین مذہب میں پوچھیں، جوڈائزم میں پوچھیں، کرسچینٹی میں پوچھیں، سکھزم میں پوچھیں، ماننے والوں سے پوچھیں، نہیں ماننے والوں سے پوچھیں، ایتھیسٹ سے پوچھیں، مونوتھیسٹ سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں آپ، وہ کہیں گے بھئی ایک کو دی تو ایک کو دی، آپ نے اگر ایک کی ہیلپ کی تو ایک کی ہیلپ کی، ایک کو زندگی دی تو ایک کو زندگی دی۔ لیکن اسلام کی وسیع النظری اور وسیع القلبی دیکھیے، اسلام کی سخاوت دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی نے ایک کو زندگی دی تو ایک کو نہیں دی، ساری انسانیت کو اس نے زندگی دی۔ اب یہ جو خوبصورت پیغام گوروں کو پہنچا تو وہ متاثر ہوتے چلے گئے اور انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا۔ پہلے انہوں نے قرآن پڑھا، متاثر۔ قرآن کا اسلوب بیان ایسا ہے دوستو، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے۔ وہ جو بے چین اور بے قرار لوگ رہتے ہیں، جنہیں روح کا اور دماغ کا سکون نہیں ملتا، جو دواؤں پہ رہتے ہیں، جنہیں اسٹریس کی وجہ سے، جن کو ڈی اسٹریس کرنے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے جب قرآن کو پڑھا تو ان کو ایک قلبی سکون، ایک روحانی سکون ملا۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ 9/11 تو انہوں نے کر دیا تھا یہ سمجھ کر کہ دنیا کے لوگوں کو، بالخصوص امریکنز کو، گوروں کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور بھول تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ ایک پروپیگنڈا اس کو جاری کیا اور عام کیا کہ اسلام ٹیررزم، ایکسٹریمزم کی بات کرتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ پڑھے لکھے لوگوں نے ایکسپلور کیا اور پتہ چلایا کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BBC جھوٹا ہے، CNN جھوٹا ہے، فاکس نیوز جھوٹا ہے، سچا ہے تو اسلام ہے۔ انہوں نے کہا یہ جتنے نیریٹیوز بیان کیے گئے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن موجود ہے، اس کا نسخہ موجود ہے، انہوں نے اس کے ٹرانسلیشنز پڑھے اور خدا کی عزت کی قسم آج بھی اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی امریکہ میں آپ جا کر گوگل کر دیکھیں، امریکہ کے حوالے سے اسلام still is the fastest growing religion in America۔ دن بدن لوگ، وہ پرانی بات ہو گئی، محمد علی قلعے نے اسلام قبول کیا تھا، بہت پرانی بات ہو گئی، وہ ہمارے بزرگوں کے زمانے کی بات ہے، وہ جانتے ہیں۔ لیکن آپ جا کر آج ریسرچ کر دیکھیں، اسلام کی خوبصورتی اور حقانیت کو روک نہیں سکے۔ اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کے دامن میں اقبال کہتے ہیں قدرت نے لچک دی ہے۔ لچک کسے کہتے ہیں؟ الاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ آپ کسی کین کو یا الاسٹک پراپرٹی کی چیز کو اس کو ایسا دبائیں گے نا تو وہ باؤنس بیک کرتی ہے۔ جیسا گگلیل ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں نا، جتنا کھینچیں گے اتنا دور جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ تو یہ لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام ابھرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبصورتی اور حقانیت ہے دوستو کہ آج امریکہ میں آپ جا کر دیکھیں کہ یہ میڈیا کے پروپیگنڈے کے باوجود، ایک نیریٹو کے بیان کرنے کے باوجود بھی اسلام وہاں پر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ تو آج یہ جو گودی میڈیا ہے انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تم اتنا مسلمانوں کے بارے میں مت بولو۔ تم اگر چاہتے ہو کہ ایسے حالات رونما نہ ہوں جو امریکہ میں ہوئے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کا نام لینا چھوڑ دیں، اسی لیے کہ آپ جتنا لگا دیں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو جو غلطی امریکہ نے کی تھی اور جو غلط پروپیگنڈا اور نیریٹو امریکہ نے چلایا تھا اسلام کے حوالے سے، آج وہی گودی میڈیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جتنے نیوز چینلز ہیں آپ دیکھیں، پہلگام کے اٹیک کے بعد نہ ان کو پہلگام میں مرنے والے وکٹمز کی، نہ ان کی فیملیز کی فکر ہے، بلکہ ان کو فکر ہے تو بس ہندو مسلمان کانفلکٹ کرنے کی فکر ہے۔ اور ان کو یہ فکر ہے کہ کیسے اسلام کو ڈیفیم کیا جائے، مسلمانوں کو ڈیمورلائز کیا جائے اور مسلمانوں کو کیسے بدنام کیا جائے، یہ اس سازش میں لگ گئے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اچھے خاصے زندے ہیں ان کو شہیدوں کی صف پہ لا کر ٹھہرا دیا گیا۔
اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مر گئے، حالانکہ وہ نہیں مرے، وہ خود آ کر کہہ رہے ہیں کہ وی آر الائیو، بھائی ہم زندہ ہیں، ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ تو یہی سے پتہ چل گیا کہ یہ میڈیا کتنا پروپیگنڈا کرتا ہے اور کتنی غلط افواہیں پھیلاتا ہے۔ تو بات اور مقصد بالکل ان کا ظاہر ہے کہ ان کو نہ ملک کی سرحدوں سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ان کو ملک کی ترقی سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ان کو اکنومی سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ان کو جیولوجیکل بارڈرز کو محفوظ اور سیکیور کرنے سے کوئی انٹرسٹ ہے۔ ان کو انٹرسٹ ہے تو ایک ہی ہے، ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہے کہ اسلام کو ڈیفیم اور بدنام کیا جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو حال امریکہ میں ہوا وہ یہیں پر بھی ہوگا، یہ لوگ پلٹ کر آئیں گے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پازباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ منگول کیا تھے بولیے؟ تاریخ انسانیت میں سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن ابو جہل، شیبہ، عتبہ وغیرہ کے بعد اگر کوئی ہوئے ہیں تو وہ سب سے زیادہ بڑے دشمن منگول تھے، اور انہوں نے اتنی دشمنی کی مسلمانوں کے ساتھ کہ ایک ایک وقت پہ 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا بغداد کی سرزمین میں۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ 6 مہینے تک دجلہ کا پانی لال ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون سے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ اتنی دشمنی کی تو ان کی نسلوں نے سوچا کہ بھئی ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے جب اس کی کھوج کی، جانچ کی، پڑتال کی تو پھر متاثر ہوئے اور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوترے کے دربار میں آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دیجیے۔ تو اقبال کہتے کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، تاتاریوں کے افسانوں سے یہ بات بالکل عیاں ہیں کہ پازباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو بت پرست تھے وہی کعبے کے محافظ ہو گئے۔ یہ مغل کیا ہیں؟ انہی کی اولادیں ہیں۔ آپ ہسٹری پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، منگول سے یہ مغل ہوئے ہیں، اور مغلوں نے کتنی اس دین کی خدمت کی ہے آپ کو پتہ ہے، انسانیت کے حوالے سے انہوں نے کتنے کام کیے آپ کو پتہ ہے۔ پھر یہی لوگوں نے اسلام کا پرچم ہاتھوں میں لیا اور چائنا کی سرزمین تک پہنچایا، انڈونیشیا کے سرزمین تک پہنچایا، ملیشیا کی سرزمین پر، ملائے آئیلینڈز کے جزیرے میں، آئیلینڈ پہ پورے انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کو لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہی لوگوں نے کام کیا۔ انڈونیشیا آج آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا سب سے زیادہ لارجسٹ پاپولیٹڈ نیشن ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی انڈونیشیا کی ہے۔ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ ذرا سوچئے تو صحیح آپ، ہر طرف مسلمانوں کا غلبہ وہاں پر نظر آتا ہے۔ کیسے؟ اسی لیے کہ جنہوں نے نفرت کی تھی انہوں نے محبت کی ہے، اور یہ اسلام کی پرانی تاریخ ہے دوستو، یہ اسلام کی پرانی تاریخ ہے۔ جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام سے نفرت کی تھی نا، ان لوگوں نے ہی بعد میں اسلام سے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ آپ کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت قطعی طور پر نہیں۔ آج یہ دشمن ہے نا، کل ان کی اولادیں آپ کی محب رہیں گی۔ آج یہ دشمن آج یہ مسجدیں توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، مدرسے جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کل انشاءاللہ وہ وقت آئے گا یہی لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے، یہی لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دیا تھا تو قریش کے لوگ تو تم سے زیادہ بڑے بت پرست تھے کہ نہیں؟ بولیے، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ تمہاری بت پرستی جہاں ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں سے ان کی بت پرستی کا آغاز ہوتا تھا۔ وہ اتنے تعصب پسند تھے، عصبیت تھی ان کے پاس، بت پرستی سے اتنی محبت تھی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تو اپنے جیبوں میں، اپنی آستینوں میں بت لے کر پھرتے تھے، اتنے بڑے بت پرست تھے۔ کیا ہوا؟ وہی کعبے کے محافظ ہو گئے، وہی کعبے کا طواف کرنے والے ہو گئے، وہی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو گئے، وہی اسلام پر جان قربان کرنے والے ہو گئے، وہی مسلمان ہو گئے اور وہی صحابہ ہو گئے۔ ذرا سوچئے آپ۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، نیریٹو بدلے گا، حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی اور لوگ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ لیکن ذرا سوچئے یہ کب ہوگا؟ یہ کیا آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، یا از خود ہو جائے گا، یا خود بخود ہو جائے گا؟ کیا مسلمان اس انتظار میں کوئی میریکل ہو جائے گا؟ اگر میریکل کرنا ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو نہیں بھیجتا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا، آدم سے لے کر ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک۔ اللہ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
ہم نے ہمارے نبی کو تمہارے لیے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت ماڈل پیش کیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نہیں چاہتے ہیں، پہلے یہ سوال بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر میں ہوں کہ بولتا ہی چلا جاؤں اور آپ قبول ہی نہیں کرے تو پھر بات کرنے کا کوئی مطلب اور مقصد ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی رونما ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہاں کی قوم تو ویسی نہیں ہے کہ ایکسپلور کرے گی امریکنز کی طرح اور پڑھے گی، سمجھے گی اور پھر حق کو مانے گی، تسلیم کرے گی، نہیں۔ تو کیا کرنا، ہر جگہ کا، ہر خطے کا لوگوں کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر الگ ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو صحابہ کی طرح طرز عمل اپنی زندگی کا بنانا ہے، اہل بیت کے اطہار کی طرح اپنی زندگیوں کو ان کے نقشے میں، ان کی زندگیوں کے سانچے میں آپ کو ڈالنا ہوگا۔ اسی لیے کہ اب لوگ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں گے، دیکھ کر مسلمان ہوں گے۔ وہی کرنا ہوگا جو آج سے 800 برس پہلے سلطان الہند حضور سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز نے کیا تھا۔ وہ کتاب لے کر نہیں پھرتے تھے لوگوں کے پیچھے، آؤ پڑھو سمجھو۔ وہ سنسکرت بولنے والے، یہ عربی اور فارسی بولنے والے، ایک لینگویج کا بہت بڑا بیریئر تھا۔ آج لینگویج کا بیریئر نہیں، آج کل تو گوگل ٹرانسلیٹر ہو گیا ہے، اے آئی ہو گیا ہے، کوئی بھی زبان کو ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ آج لینگویج بیریئر نہیں ہے، آج ہیٹریڈ بیریئر ہے، آج نفرت بیریئر ہے۔ تو اس نفرتوں کی دیوار کو گرانا ہوگا۔ تو حضور سرکار غریب نواز نے کیا کیا تھا؟ آ کر کتابیں نہیں کھولی تھی، قرآن نہیں کھولا تھا، تفسیر نہیں کھولی تھی، حدیث نہیں کھولی تھی، بلکہ وہ چلتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بن گئے تھے، اخلاق کا مجسمہ بن گئے تھے۔ عفو اور درگزر، اور سب سے زیادہ کوئی انسان کو چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ نہ دولت کرتی ہے، نہ مال کرتا ہے، نہ غذا کرتی ہے، نہ کپڑا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان جس چیز کا بھوکا ہوتا ہے وہ محبت ہے، وہ محبت ہے دوستو۔ اگر کوئی آپ سے مسکرا کر مل لے تو آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی رکشے والا آپ کو مسکرا کر دیکھے تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر مسکرائیں۔ اگر کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آپ کو دیکھ کر منہ پھیر کر چلا جائے، کوئی بھی ہو وقت کا، عالم ہو، مشائخ ہو، لیڈر ہو، آپ کہیں گے کتنا مغرا ہو گیا ہے یہ، میری طرف دیکھ کے مسکرا تک نہیں۔ مسکراہٹ کیا ہے؟ محبت ہے تو پھر مسکراہٹ ہے، محبت نہیں ہے تو مسکراہٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان غصے میں ہوتا ہے نہیں مسکراتا ہے، کسی کو بھی دیکھے گا، لڑائی آپ سے ہوئی ہے دیکھ کر گھورے گا آپ کو، کیوں بھائی؟ ارے بھائی اس کے قریب مت جاؤ، لڑکے آ رہا انہیں، غصے میں ہے انہیں۔ تو محبت کا اپوزٹ ہے غصہ۔ تو یہ محبت جو صحابہ نے کی تھی، یہ محبت جو اہل بیت اطہار نے کی تھی، مولا کائنات نے کی تھی۔ آپ مولا کائنات کے ماننے والے اور چاہنے والے اگر ہیں تو آپ کو مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ ابن ملجم نے جب زہر دے دیا، مولا کائنات کو زہر بڑی تلوار سے کاری ضرب لگایا، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا کیا؟ کہا نہیں کہ اسے مارو، اسے پیٹو، اسے لاؤ، اسے سزا دو، بلکہ کیا کہا؟ میرے دشمن کے ساتھ، میرے قاتل کے ساتھ کیا کیا؟ جاؤ اسے ٹھنڈا پانی پیش کرو، اسے گرم روٹی دو، نرم بستر دو۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ کیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے کبھی؟ اگر ہم کرتے ہوتے تو خدا کی عزت کی قسم آج 25 کروڑ ہے، 75 کروڑ ہوتے۔ ہم نے یہ راستہ ترک کر دیا ہے، اسی لیے ہم یہ خمیازہ بھگت رہے۔ اب کرنا کیا ہے آپ کو؟ اب مسلمانوں کو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے ذرا سوچیں۔ حالات نازک ہیں، بہت نازک ہیں، اور یہ مان کر چلیے، یہ جان کر چلیے، یہ سمجھ کر چلیے کہ ہم آخری زمانے میں آ گئے، the end of times جسے کہتے ہیں نا، ہم اس پہ پہنچ گئے۔ ممکن ہے کہ دجال کا ظہور ہو جائے۔ لوگ کہہ رہے کہ ایلون مسک ہوگا، میں نہیں کہتا وثوق کے ساتھ، لیکن ممکن ہے کہ دجال کا ظہور ہو جائے، اور ممکن ہے کہ امام مہدی کی آمد ہو جائے، ممکن ہے کہ امام مہدی بیعت دینا شروع کر دے۔ کہاں جائیں گے ہم ایسی صورتحال میں؟ ذرا سوچیے آپ، ہمیں کوئی تیاری ہے کہ نہیں بتائیے؟ امام کو آپ کہتے ہیں کہ امام آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ امام اگر آ گئے تو کیا ہمارے پاس کوئی تیاری ہے؟ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی ہے ہم نے۔ تو تیاری کیا ہے؟ تیاری ہے تقوی، تیاری کیا ہے؟ توکل، تیاری کیا؟ استقامت، اور تیاری کیا ہے؟ دنیا سے نفرت، موت سے محبت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو اللہ کی لقاء چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی آپ
اگر آج کے اس دور میں کسی بھی مسلمان سے کہوں کہ بھائی آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگ کیا کہیں بھائی موت کے بعد ہے کہ نہیں، ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی لقاء حاصل ہو تو کیا کرے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے۔ اگر اللہ کی لقاء چاہیے، دیکھیے دنیا بڑی تیزی سے جتنی پیشن گوئیاں اینڈ آف ٹائمز یعنی آخری زمانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے ارشاد فرمائی ہے، کم و بیش 99.9% پوری کی پوری ہو گئی، الا یہ کہ دا میجر سائنس آر یٹ ٹو کم، جو میجر سائنس ہے دابت الارض ہے کہ نہیں بتائیے آپ، دجال کا ظہور ہے، امام مہدی ہے، یہ 2 4 5 چیزوں کے علاوہ باقی سب ہو گئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے لیے لڑتے اور مرتے رہیں گے، یا تو مارتے رہیں گے یا مرتے رہیں گے اور قتل ہوتے رہیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بہت بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں کے خلاف، اور نہتے مسلمانوں کا بے دری قتل عام کیا جائے گا۔ غزہ کی سرزمین پر آپ دیکھیں 70,000 سے زائد مسلمانوں کو 6 مہینے کے اندر مار دیا گیا ہے، اس میں سے 12,000 تو بچے ہیں، بچے معصوم بچے ہیں، نہتے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی جنگ ہوگی کہ مسلمانوں کا عرص حیات تنگ کر دیا جائے گا، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے صاحب ایمان جو میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے اور میرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، صحابہ نے پوچھا، استفسار کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا یہ گمان تھا کہ وہ مکے والے ہوں گے، ان کا یہ گمان تھا کہ وہ مدینے والے ہوں گے، کیونکہ اسلام وہیں سے پھلا ہے، وہیں سے پھولا ہے، وہیں سے پروپیگیٹ ہوا ہے۔ تو صحابہ نے سوچا کہ یہ ہمارے اطراف کے لوگ ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم مسلمانوں، اپنے دل میں کرب محسوس کرو، اپنے دل میں درد محسوس کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑتے اور مرتے رہیں گے، وہ لوگ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بسنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ کب فرمایا حضور نے؟ یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ کیا نہیں آ گیا آخری زمانہ؟ اس حدیث مبارکہ کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو کیا آخری زمانہ نہیں آ گیا ہے؟ آ گیا ہے دوستو آخری زمانہ۔ ہم غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں اور ہمیں بالکلیہ طور پر اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم بالکل آخری زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔ اب جب پہنچ گئے ہیں تو تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا، تیاری بھی ہونی چاہیے۔ کیا ہے تیاری؟ بولیے۔ یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ سب یہیں کی یہیں دھری رہ جائے گی۔ آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ کا اخلاص جائے گا، آپ کا عمل جائے گا، آپ کا تقویٰ جائے گا۔ اپنے کردار کے ذریعے مصیبتیں بہت آنے والی ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو پہلے ہی متنبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے ابھی دجال کا جب فتنہ برپا ہوگا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ جان کے تعجب کریں گے کہ امام مہدی کے ساتھ لاکھوں کی فوج نہیں ہوگی، صرف 12,000 ہوں گے، صرف 12,000۔ باقی کے کہاں گئے مسلمان؟ یوں سمجھ کر چلیے کہ اللہ چھاٹ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں۔ کبھی اللہ سے بھی پوچھا کہ اللہ کیا میں مسلمان ہوں؟ کیا میں ہوں مسلمان؟ ہو وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کس خیال میں، مفروضہ خیال میں ہم جی رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں۔ کچھ اور نہیں کر سکتے آپ، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہیں، استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کریں۔ کوئی اور دروازہ بند ہو سکتا ہے، یاد رکھیے اللہ کا دروازہ آپ پر کبھی بند نہیں ہوگا، استغفار کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سارے اعمال ایک طرف آپ کی زندگی کے، اور سچی توبہ ایک طرف۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، توبو الی اللہ، توبو الی اللہ، توبو الی اللہ۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ یہ وقت کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ یہ قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کا وقت ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ یہ لعل آپ کی زندگی میں بسر کرنے کا وقت قطعی طور پر نہیں ہے۔ غفلت کی زندگی سے جاگیے، یہ موبائل فونوں پر
یہ فحش چیزیں دیکھنے کا وقت بالکل نہیں ہے، یہ موسیقیاں سننے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے یہ قیامت کے انتظار کرنے کا وقت ہے۔ ایک مصیبت کا وقت آنے والا ہے، مسلمانوں پر آ کر رہے گا، حضور نے فرمایا بہت بڑی مصیبت غزہ کے مسلمانوں پر تو آ گئی ہے، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پہلگام میں واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ وہ مسلمان تھے؟ فقط نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، آئیڈینٹی کارڈ بتانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا وہ مسلمان تھے؟ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو بے قصور کو بے وجہ کے قتل کیا، ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور بتائیے ساری انسانیت کو قتل کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے پہلگام میں 27 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جنہوں نے جان پر کھیل کر ہندوؤں کی جانیں بچائی ہے وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ وہ جو شہید ہو گیا شخص بندوقیں چھینتے ہوئے دہشت گردوں کی، وہ مسلمان ہیں۔ چھتیس گڑھ کے بی جے پی کے لیڈر سے پوچھو، جان پر کھیل کے جس افسر نے اس کی فیملی کی جان بچائی وہ مسلمان ہے۔ یاد رکھو مارنے والا مسلمان نہیں ہوتا، بچانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ ایک طرف تم نے مسلمانوں کا یہ کردار بھی دیکھا ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا کر کتنے معصوم بچوں کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنی پشت پر اپنی پیٹھ پر ڈال کر وہ وادی پہلگام میں ادھر سے ادھر بھاگتے رہے تاکہ ایک انسان کی جان کو بچا سکیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے اللہ نے فرمایا ہے من احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے کسی ایک کو اگر تو نے بچا لیا تو تو نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہے مسلمان۔ تم یہ تعارف کیوں نہیں دیتے؟ تم تو نیریٹو چلاتے ہو، تم تو پروپیگنڈا کرتے ہو۔ یاد رکھو تمہاری حقیقتوں کو چھپانے سے اسلام کی حقیقت چھپنے والی نہیں ہے۔ اسلام غالب آ کر رہے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں کو جتنا بدنام کرو گے تم تھک جاؤ گے، تمہاری نسلیں تھک جائیں گی، لیکن اسلام اپنی حقانیت کے بلبوتے پر کل بھی زندہ تھا، اب بھی ہے، اور صبح قیامت تک عند اللہ یہی دین حق ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا اس ملک میں، وطن عزیز میں، جس ملک کو ہمارے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے جسے آزاد کروایا ہے، اے اللہ اس ملک میں امن اور شانتی کو قائم فرما، اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما، یہاں کے رہنے والے انسانوں کو سکون کی زندگی عطا فرما، ہمیں جنگ کی صعوبتوں سے، پریشانیوں سے بچا، ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرما، یہاں کے رہنے اور بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں